الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ سب حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے اور اس مہینہ میں ہر مسلمان کا جی چاہتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق باتوں کو کہے اور سنے. اس مناسبت سے انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑا سمندر ہے اور اس کے بے شمار پہلو ہیں. بے شمار پہلوؤں میں کسی ایک پر ہی بندہ اگر گفتگو کر لے کا نشست میں تو یہ بھی غنیمت ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کیا تھی؟ آپ اس دنیا میں کیا فکر لے کے آئے تھے؟ جتنی دیر اس دنیا میں تشریف فرما رہے کس فکر پر چلتے رہے اور اپنی امت کو کس فکر پہ چلانا چاہتے تھے؟ اس عنوان پہ کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے ہر نبی کے آنے کا بنیادی مقصد اور بنیادی فکر لوگوں کو ایمان کی روشنی سے آراستہ کرنا تھا. ایمان میں سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ ایمان میں سب سے بنیادی چیز رب تعالیٰ کی پہچان ہے. عقیدہ توحید کی پہچان اور اقرار اور اس پر ایمان ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنی شریعت لے کے آئے اور آپ کی زندگی جس فکر کے گرد گھومتی تھی اس مبارک زندگی کا بنیادی ایجنڈا لوگوں کے ایمان کی اصلاح تھا. جو بے ایمان تھا اس کے متعلق فکر تھی کہ ایمان والا ہو جائے اور جو ایمان والا تھا اس کے متعلق فکر تھی صحیح معنوں میں ایمان والا ہو جائے. عقیدہ توحید بنیادی فکر ہے.
جس کو لے کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں آئے تھے، اور اس کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ نہیں کیا۔ سیرت کی کتابیں بھری پڑھی ہیں کہ ہمارے پیارے آقا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایمان پہ لانے کے لیے جس طرح کی جو کوشش ہو سکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ جب وہ کوشش فرما چکے تو پھر حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، کیا میں نے یہ دین تم سب تک پہنچا دیا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نہ صرف پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ وہ فکر، اس پہ کچھ گفتگو ہم نے کرنی ہے۔ عقیدہ توحید یہ بنیادی فکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی اور اس کو سمجھانا بنیادی غرض ہے دنیا میں تشریف لانے کی۔ توحید کا معنی کیا ہے؟ توحید کا معنی یہ ہے کہ بندہ رب تعالیٰ کی ذات اقدس کو ذات کے اعتبار سے بھی ایک مانے، صفات کے اعتبار سے بھی ایک مانے، یعنی اس کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہو کہ رب تعالیٰ کا نہ کوئی ذات میں شریک ہے اور نہ کوئی صفات میں شریک ہے۔ یہ توحید ہے۔ اس دعوت کے لیے، اس فکر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی پریشانیاں برداشت کی ہیں۔ بدنام تک کیا گیا۔ مخالفین کا کام تو بدنام کرنا ہوتا ہے۔ آپ کا پیارا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مخالفین آپ کا نام بگاڑتے تھے اور آپ کو مذمم کہتے تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی آواز لگائی، سب سے پہلے جو لوگ مخالف ہوئے وہ اپنے گھر کے تھے، باہر کے نہیں، گھر کے بندے، خاندان کے بندے، قوم برادری کے بندے سب سے پہلے آپ کے مخالف ہوئے۔ اور یہ بھی کوئی نیا طرز نہیں ہوا، پہلے انبیاء کے واقعات پڑھیں، وہاں بھی مخالفین سب سے پہلے اپنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کے پاس ان کے بھائی حضرت ہود کو بھیجا۔ حضرت ہود ان کی قوم، ان کی برادری کے بندے تھے، ہر طرح کی تکلیفیں دینے والے، ہر طرح سے پریشان کرنے والے یہی اپنے لوگ تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب کو بھیجا۔ جب حضرت شعیب آئے، مخالفت کرنے والے کون تھے؟ اپنی ہی قوم، اپنی گلی محلے، اپنی برادری کے لوگ تھے۔ جب میرے اور پیارے آپ کے آقا نے توحید کی آواز لگائی، سب سے پہلے پتھر مارنے والا ابو لہب تھا، اور ابو لہب کو غیر تھا، آپ کا ہی چچا تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تکلیفیں دی گئی، آپ سب حضرات نے وہ تکلیفیں سنی ہوئی ہیں۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے اوپر اوجڑیاں ڈالی گئی، نماز پڑھ رہے ہیں سجدے میں اوجڑی ڈال دی گئی، اونٹ کی اوجڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں جاتے تو پتھر مارے گئے، اور کئی طرح سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی تکلیف دی گئی۔
حتیٰ کہ آپ کی بیٹیوں کو طلاق بھی اس وجہ سے ہوئی۔ انہی قوم اور برادری والوں کے ہاں آپ کی دو بیٹیاں نکاحی تھی، ان کو طلاقیں ہوئی توحید کی خاطر۔ یہی ابو جہل اینڈ پارٹی طلاقیں دینے والے اور مد مقابل آنے والے تھے۔ میرے بھائیو، بدر میں کس سے مقابلہ تھا؟ بدر میں کون لوگ سامنے تھے؟ اگر ادھر 313 صحابہ کرام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں، مد مقابل کون تھا؟ مد مقابل کوئی بھائی تھا، کسی کا ماموں تھا، کسی کا چچا تھا، کسی کا تایا تھا، کسی کا پھپھا تھا۔ 3 گنا بندے لے کے آئے، زندہ نہیں چھوڑنا ہے۔ لیکن رب تعالیٰ کی ذات ہے، متقادر مطلق ذات ہے۔ احد کے میدان میں کن سے مقابلہ تھا؟ جنگ احد جو ہوئی ہے، سامنے کون تھے؟ سامنے کون تھے؟ اپنے خاندان کے بندے پہلے تھے، دوسرے خاندان کے بعد میں آئے، ساتھ ملے، انہوں نے باقیوں کو ملایا۔ میرے بھائیوں، یہ جو جنگ خندق کو جسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے ساتھ مل کر مدینہ طیبہ کے ارد گرد خندق کھودنی پڑی، بڑے بڑے گڑھے کھودنے پڑے تاکہ فوجیں اندر مدینہ میں داخل نہ ہو سکے۔ لے کر آنے والا کون تھا؟ فوجیں لانے والے کون لوگ تھے؟ بندہ پوری دنیا کی مخالفت سہ لیتا ہے، اس کو یہ بات کہنی پڑی کہ میں پتھر مار مار کے تجھے ہلاک کر دوں گا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علاقہ چھوڑنا پڑا۔ توحید، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی توحید کو لے کے آئے تھے، اسی توحید کی خاطر یہ ساری کی ساری پریشانیاں سہنی پڑی، پراپگنڈے سہنے پڑے، سازشیں سہنی پڑی۔ اب اندازہ کریں، مشرکین مکہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے طرح طرح سے لالچ دینا شروع کیا کہ آپ جو ہمارے معبودوں سے روکتے ہو اور کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کرو، آپ کو چاہیے کیا؟ آپ دادا کے دین سے کیوں پھر رہے ہو؟ وجہ کیا؟ آپ چاہتے کیا ہے؟ آپ کوئی عہدہ اور منصب چاہتے ہیں تو جو چاہتے ہیں ہم دینے کے تیار ہیں۔ آپ مال چاہتے ہیں، جتنا مال چاہتے ہو دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ کسی بڑے سے بڑے گھرانے میں خوبصورت سے خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، ہم شادی کر۔ یہ سب آفرے کا تکلیفیں دے کر بھی جب تھک گئے، طرح طرح سے پریشان کر کے اب ایک اور ہی حیلہ اختیار کیا۔ آپس میں مشورہ یہ کیا مشرکین مکہ نے، مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے، کہ مسلمانوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، کس طریقے سے روکا جائے۔ مشورہ یہ کیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ کسی طریقے سے سمجھوتا کر لو، ہم ایک علاقے میں رہتے ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں، جان پہچان والے بھی ہیں، کیوں نہ ایک علاقے میں ہم نے رہنا ہے، کشیدگی اچھی نہیں ہے، سمجھوتا کر لو۔ عجیب سازش اختیار کی اور آ کر آفر کی کہ دیکھو آپ ہمیں کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور ہم جو ہے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو سمجھوتا اس بات پہ کر لو کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی بتوں کی عبادت کر لیا کرو، اگلے سال ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں گے۔ کافر ہر وقت یہی چیزیں سوچتا ہے نا، کسی طرح گرانا کس طرح ہے مخالف۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش دیکھیں، صحابہ کرام کے خلاف سازش دیکھیں، آخر کہا 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں، اگلے سال ہم آپ کے رب کی خالص عبادت کر لیں گے، جھگڑا کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، بظاہر یہ آفر بری تھی کہ اچھی تھی؟ ایک بیوقوف بندے کو بیوقوف بنانے کے لیے بہت اچھی تھی۔
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عقل مندوں میں سب سے بڑے عقل والے. نبی اتنی عقل والا ہوتا ہے، اگر اپنی عقل کی زکات نکالے دنیا کے سارے پاگل دنیا کے جو ہے نا عقل مند انسان بن جائے. جب یہ سازش ہوئی کہ لوگ کہیں یار بات تو اچھی ہے، ایک علاقے میں رہنا، چلو کوئی نہیں، 1 سال یہ عبادت کر لیں بتوں کی، اگلے سال وہ رب کی عبادت کر لیں، جھگڑا کرنے کی ضرورت کیا ہے. اور ذہن میں کیا تھا ان کے؟ ذہن میں یہ تھا کہ ان کو اس بات پہ آمادہ کرتے ہیں کہ پہلے آپ لوگ 1 سال تک ہمارے رب کی عبادت کرو، ہمارے بتوں کی عبادت کرو، ہمارے معبودان باطلہ کی عبادت کرو. جب 1 سال تک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی عبادت کر لیں گے، مسلمان 1 سال تک عبادت کرتے رہیں گے، تو سال پورا ہوگا ہم چھوڑ ڈال دیں گے. ہم دیکھو آج تک بتوں کی عبادت کی مخالفت کرتے رہے. اگر بتوں کی عبادت غلط ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہے، تو 1 سال تک تم نے کیسے کر لی؟ تو لہذا ان کو لاجواب کرنا آسان ہو جائے گا. 1 سال عبادت کروا کے ہم پکا ان کو اپنی طرف واپس لے آئیں گے. یہ پراپیگنڈا تھا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ پاک کے نمائندے تھے. نبی اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اللہ کی بات کرتا ہے. اس لیے اللہ پاک نے قرآن کریم فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت در حقیقت رب تعالیٰ کی اطاعت ہے. اللہ پاک مددگار تھا. ابھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ سورہ کافرون کی آیتیں آ گئی. سورہ کافرون نازل ہو گئی. سورہ کافرون جو ہم اکثر پڑھتے ہیں، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. سمجھے ذرا اس کو. فرمایا قل، اب رب تعالیٰ کہلوا رہے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگر یہ پیشکش آپ کے سامنے آئی، پروپیگنڈا آیا، سازش آئی ہے، جواب آپ دیں. یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور فی الحال صورتحال یہ ہے کہ تم بھی اس رب کی خالص عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. مستقبل کی بات تم نے آفر کی 1 سال تک ہمارے معبودوں کی عبادت کر لو، اگلے سال ہم کریں گے. اور میں جھوٹ، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، پہلے نظریہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیش کیا. اور تم ہمیں شرک پہ لگانا چاہتے ہو، 1 سال تک شرک کروا کے بہانہ بازی سے دنیا کو دوبارہ شرک کی طرف لانا چاہتے ہو. مستقبل میں کبھی ایسا نہیں ہوگا وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ کہ میں عبادت کروں ان بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. غیر اللہ کی عبادت میں مستقبل میں بھی کبھی نہیں کروں گا، حال میں بھی نہیں کرنا. ارے کفر تو کفر ہے، شرک تو شرک ہے، 1 منٹ کے لیے ہو یا 1 سال کے لیے. تو فرمایا تمہاری سوچ یہ جو سرگنے تھے ان کے بارے میں کہا گیا، کفار مکہ کے، ان کے بارے میں قرآن نے کا فرمایا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. آپ ان کو دوزخ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ اپنا ایمان نہیں لائیں گے. کفر پر مرنا جن کا یقین تھا ان کے بارے میں کہا. فرمایا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، مستقبل کی پیش گوئی تمہارے بارے میں کی جا رہی ہے. مستقبل میں کبھی بھی تم غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑنے والے نہیں ہو. اس خالص رب کی عبادت کبھی نہیں کرو گے. جب صورتحال یہ ہے کہ تم شرک پہ اڑے ہوئے ہو، ہم توحید پہ چل رہے ہیں اور لوگوں کو چلا رہے ہیں، تو پھر
کوئی کسی کے راستے پہ چلنے کو تیار نہیں ہے. لکم دینکم ولی دین. تم اپنے دین پہ اڑے رہو، ہم اپنے دین پہ چل رہے ہیں. تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں اپنا دین مبارک. یہ ہے توحید کی خاطر سب کچھ کرنا. آج ہمارے یہاں بس اوقات کی پریشانی آ جاتی ہے نا، پریشانی میں تھوڑا سی پریشانی آ جائے، کہتے ہیں یار محلہ ایک کا، علاقہ ایک کا، عقیدے پہ کمپرومائز کر لو. وہ بھائی عقیدے پہ کمپرومائز نہیں ہوتا، کچھ کام اللہ کے لیے بھی ہے نا. عقیدے پہ کمپرومائز نہیں ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کبھی ایک منٹ کے لیے بھی شرک برداشت نہیں. کفار ایک منٹ کے لیے توحید پہ آنے کو تیار نہ تھے. فرمایا لکم دینکم ولی دین. چچا جناب ابو طالب چچا تھے، بنسبت دوسرے رشتہ داروں کے آپ کے بہت ہمدرد تھے. آپ کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا گیا اور شیب ابی طالب کے اندر ہر قسم کی کھانے پینے کی اشیاء پہنچنے سے روک دی گئی. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے ایک لمبا عرصہ بائیکاٹ کا گزارا، جس میں روٹی تو کیا میرے بھائیوں بہت ساری بنیادی اور ضرورت کی چیزیں موجود نہیں تھی. جانوروں کی ہڈیاں پیس پیس کے اپنے پیٹ کو سہارا دے کر اپنی زندگی کو برقرار رکھا. درختوں کے پتے کھا کر توحید کی آبیاری کی. میرے بھائیوں جناب ابو طالب ایسی سختیوں میں آپ کے ساتھ تھے. مشرکین مکہ نے آپ کا اور آپ کے ماننے والوں کا بائیکاٹ کر دیا. کوئی ان کے ہاں جائے نہیں، کوئی آئے نہیں، کوئی رشتہ داری نہ کرے، کسی قسم کی کھانے پینے کی چیز بھی ان تک نہ پہنچنے دی جائے. جناب ابو طالب ایسے مشکل اوقات میں بھی آپ کے ساتھ تھے، لیکن ایمان نہیں لائے. حضور کی فکر تو یہ تھی کہ جو میرے اتنا ساتھ ہے اور میری خاطر مخالفت برداشت کر رہے ہیں، ایمان لے آئیں. ایمان نہیں لائے. اور ان کی سوچ یہ تھی کہ اگر میں مسلمان ہو گیا، مجھے علاقے والے محلے والے رشتہ دار کیا کہیں گے، بھتیجے کے دین پہ آ گیا تھا. جب وفات کا وقت قریب آیا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے. کچھ اور مخالف پارٹی کے لوگ بھی موجود تھے، ابو جہل اینڈ پارٹی کے. آپ نے فرمایا چچا جی کلمہ پڑھ لیں، قیامت کے دن میں آپ کے حق میں ایمان کی گواہی دے دوں گا، دوزخ کے عذاب سے بچنے والے بن جائیں گے. اب جناب ابو طالب سے زیادہ بولا نہیں جا رہا تھا. اس طرح مخالف پارٹی کی طرف بھی اس طرح دیکھا. آپ نے فرمایا چچا جی میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں، اعلانی یعنی میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں. یہ ہے فکر کہ میرے چچا دوزخ سے بچنے والے بن جائیں، ہمیں میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں. لیکن ان کو اس بات سے آ رہی کہ میرے یہ خاندان والے بعد میں مجھ سے باتیں نہ کریں. کلمہ نہیں پڑھا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعی طور پہ بڑا غم ہوا. قرآن کریم کی آیات آ گئی، انک لا تہدی من احببت، آپ ہدایت نہیں دے سکتے اس کو جس سے آپ کو محبت ہے. ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے. ہدایت اللہ پاک کے اختیار میں ہے. آپ کے ذمہ دین کی بات پہنچا دینا تھا، آپ نے پہنچا دی. بڑا غم ہوا، بڑا دکھ ہوا. اسی سال چچا فوت ہوئے. اسی سال آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعی طور پہ بہت دکھ ہوا. اس کو عام الحزن کہا گیا، دکھ والا سال، غم والا سال. حضرت خدیجہ نے بھی بڑا ساتھ دیا تھا، جناب ابو طالب نے بڑا ساتھ دیا تھا. حضرت خدیجہ تو الحمدللہ اہل ایمان تھی.
تو میرے بھائی توحید کی خاطر لوگوں کے ایمان کو بچانے کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کے کان میں منت نما باتیں بھی کی. یہاں پہ عجیب بات سنوں. 4-5 دن پہلے میں نے بات کی تھی رشید آباد میں بیان میں. حضور نے لوگوں کو ایمان پہ لانے کے لیے کیا کیا کچھ کیا. ایک پہلوان تھا اپنے وقت کا بہت بڑا سورما تھا, جسے کہتے ہیں نا ایسا پہلوان کو جس کی سے ہارتے ہی نہیں ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی توحید کی, مسلمان ہو جاؤ. اب اس کو اپنی طاقت پہ ناز تھا, اپنی طاقت پہ ناز کرتے ہوئے اس نے کہا اگر آپ مجھ سے کشتی لڑ لیں اور مجھے کشتی میں ہرا دیں تو میں آپ کے دین پہ آ جاؤں گا. آپ مجھے بتائیں, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کشتی لڑنے آئے تھے. قرآن نے کہا ان علیک الا البلاغ, آپ کے ذمہ تو دین کی بات پہنچا دینا, آپ نے پہنچا دی. لیکن فکر تھی کہ بندہ مسلمان ہونے والا بن جائے, توحید پہ آنے والا بن جائے, اس کا ایمان جو ہے درست ہو جائے, اپنی اصلاح کر لے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں ٹھیک ہے آؤ کشتی لڑ لیتے. نبی الانبیاء سید الانبیاء, ہاں جی, اور جو آپ کی شانیں ہم سب نے سنی ہوئی ہیں, لیکن ایک بندے کو ایمان پہ لانے کے لیے کشتی لڑنے کے لیے تیار ہو. کشتی میں کیا ہوتا ہے, کبھی بندہ نیچے ہوتا ہے کبھی اوپر ہوتا ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا علاقے والے کیا کہیں گے, محلے والے کیا کہیں گے, لوگوں سے کشتی لڑنی شروع کر دی. یہ میرا سٹیٹس نہیں ہے. آپ نے نہیں فرمایا آؤ کشتی لڑ لیتے ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایمان پہ لانے کے لیے, لوگوں کو توحید پہ لانے کے لیے, کشتی لڑنے کے لیے بھی آپ تیار ہو گئے. کشتی لڑی. آپ صلی اللہ وقت کا پہلوان تھا, کبھی کسی سے ہارا نہیں تھا. ادھر نبی تھے, ہاں جی, اللہ پاک کی مدد بھی ساتھ تھی. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور پٹک کے زمین پہ مارا. ہاں جی, اب وہ تو چکرا گیا, کہتا پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا, پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا. دوبارہ یعنی یہ پہلی مرتبہ اگر آپ نے مجھے گرا لیا, چت کر لیا, تو پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا. دوبارہ ایک مرتبہ پھر کہتا شیر ایک باری پھر ایک مرتبہ پھر کہنے لگا. حضرت نے فرمایا آ جاؤ. دوبارہ پھر آیا, آپ نے پھر اٹھا کے زمین پہ مارا. ہاں جی, اب پھر کہنے لگا پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا. ایک مرتبہ پھر آپ نے فرمایا ایک مرتبہ پھر. آپ نے کہا اوے جھوٹے, ایک مرتبہ گر چکا, شکست ہے میری. نہیں, دوسری مرتبہ سے کہا دوسری مرتبہ آ جاؤ. یہ ہے ایمان کی فکر. میرے بھائی ہمارے اندر ایمان کی فکر کتنی کی. دوسرے لوگوں کو جو صاحب ایمان نہیں, ان کو ایمان پہ لانے کی کتنی کی فکر ہے. تیسری مرتبہ پھر آپ نے اٹھایا اور زمین پہ پٹک دیا. اب اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اب کہا تو حضور یہ فکر تھی میرے بھائیوں. بھائی عمران صاحب, میرا ان سے کئی دنوں سے مسلسل جو ہے نا وہ رابطہ اس وجہ سے بھی ہے, ویسے میرے بھائی ہیں, میرے محلے دار ہیں, میری برادری ہے, سب کچھ ہے. ہم نے ٹرسٹ بنائی ہے سیلاب زدگان کے لیے, مختلف علاقوں میں الحمدللہ امدادی سامان لے کے جاتے ہیں. الحمدللہ اللہ پاک نے بڑا کام لیا. پرسوں مجھے بات فرما رہے تھے, میں حیران ہوا ان کی اس بات پہ. کہنے لگے ایک کافر نے اگر سوئی بھی بنائی ہے, وہ سوئی ہمارے گھر گھر پہنچائی ہے, ہم کیسے ایمان والے ہیں, ہم کتنے غیرت والے ہیں کہ ہمارے پاس ایمان والی دولت اور نعمت موجود ہے, لیکن ہم اس کافر تک ایمان پہنچا نہیں سکتے. ہمیں صرف اپنی روزی روٹی کی ہے, کھاؤ پیو سو جاؤ بچے پیدا کرو, اسی کو زندگی سمجھا ہوا ہے. دنیا میں آنے کا یہی مقصد ہے.
اور میرے بھائی جتنی چیزیں آپ استعمال کر رہے ہو اسباب کے درجے میں ان لوگوں کے موجد محنت کرنے والے کفار ہیں. یہ لائٹ وجود میں آئی، اس کا میں نے ایک جگہ پر ایک کانفرنس تھی بلکہ سیمینار تھا، تو ایک دوست نے واقعہ سنایا، بڑا عجیب واقعہ سنایا کہ پہلی مرتبہ یہ لائٹ جو وجود میں آئی تو ایک موجد نے بنائی. کوئی بندہ جو کسی چیز کو ایجاد کرتا ہے موجد ہوتا ہے، وہ خالق نہیں ہوتا، خالق اللہ کی ذات ہے. اللہ خالق کل شیء، اللہ پاک بندے کے دماغ میں ڈالتے ہیں اس چیز کو اس طریقے سے بناؤ. خالق اللہ ہے، موجد بندہ ہے. یہ لائٹ وجود میں آئی، جس بندے نے بنائی اس کی سال کی محنت تھی، بڑے سالوں سے اس نے جو ہے محنت کر کے لائٹ بنائی، بلب ایک بنایا. اب کسی نے کہا کہ یار تو نے پوری زندگی اس بلب کے بنانے پہ لگا دی، اب اگر ایسے ہی خام خواہ مارکیٹ میں لے آؤ اس کی کوئی قدر نہیں ہوگی، تیری زندگی کی محنت ہے. تو بڑے بڑے سرمایہ داروں کو اکٹھا کر، ان کی دعوت کر، اور سب سے پہلے اس لائٹ کا تعارف ان کو کروا. اور اس کے ذہن میں بات ہے، اس سے بالکل ٹھیک ہے. اس نے جہاں تک اس کا رابطہ تھا، اس وقت تو ٹیلی فون تو ہوتے نہیں تھے، جہاں تک اس کا رابطہ تھا سرمایہ دار بندے بلا لیے. سرمایہ دار بندے بلائے اور ان کو ایک جگہ پر ان کی دعوت کی. لائٹیں جل رہی تھیں اور شمع جل رہی تھی، جو پرانا طریقہ کار تھا، دیوے جل رہے تھے. کھانا سامنے لگا دیا، ان کے کھانا سامنے لگایا. اب وہ کھانا کھا رہے ہیں. اچانک پلان کے تحت اس نے یوں کیا کہ اپنے ملازمین کو کہا کہ ساری لالٹینیں، دیوے اور اپنا جتنے چراغ ہیں یہ اچانک بند کر دینا. اچانک بند ہو گئے. اب کچھ دیر وہ بیچارے اندھیرے میں کھانا کھاتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد پوری چھت، جس بلڈنگ کے نیچے بیٹھے تھے، پوری چھت پہ اس نے جو ہے نا بے شمار بلب لگائے ہوئے تھے. ان کا ایک ہی بٹن تھا. اس نے ملازموں کو کہا بٹن دبا دو. جب بٹن دبایا گیا سینکڑوں بلب ایک چھت پہ لگے تھے. اتنی یکدم روشنی ہوئی کہ بندے سارے کے سارے کرسیاں چھوڑ کے جو ہے نا یوں بھاگے پیچھے کی طرف. کوئی جن آ گیا، کوئی بھوت آ گیا، اتنی روشنی کہاں سے آ گئی، یہ کیا چیز ہے؟ بھاگے. کھانے کو چھوڑ کے کوئی ادھر گرا، کوئی ادھر گرا، ہڑبڑاتے ہوئے بھاگے. اس نے کہا او پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھو بیٹھو بیٹھو، میں بتاتا ہوں یہ کیا ہے. اس نے کہا یہ لائٹ ہے. یہ سینکڑوں لائٹیں، سینکڑوں چراغ ایک طرف، یہ ایک بلب ایک طرف. اگر یہ اپنے گھر میں لگا لو گے تمہارا یہ ایک بلب تمہارے گھر کو روشن کر دے گا. لوگوں نے کہا اچھا اس بلب کی قیمت کیا ہے؟ اس نے ایک بلب کی قیمت لاکھوں میں وصول کی. سرمایہ دار تھے نا، سرمایہ دار اکٹھے کر لیے. پوری زندگی کی روٹی کا مسئلہ اسی رات میں، ایک دن میں، ایک مجلس میں اکٹھی کر لی. آج تو بلب جو ہے نا 25 واٹ کا، 50 واٹ کا بلب جو عام ہم جلاتے ہیں، ہاں جی، وہ 50 روپے کا آ جائے، 60 کا آ جائے، آپ کو قیمت کوئی نہیں اس کی نا جی. اس نے ایک رات میں لاکھوں روپے اکٹھا کر لیے. تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کافر نے بڑی محنت کی ہے. دن رات ایک کر کے چیزیں ہم تک پہنچائیں. جتنی مشینری ہم استعمال کر رہے ہیں، ہم نے ان کے ایمان کی کتنی فکر کی ہے. قیامت کے دن اللہ رب العزت سے کیا بات کریں گے، کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ پاک نے امت محمدیہ علی صاحب الصلوۃ والسلام کی یہ فضیلت بیان کی ہے، تم بہترین امت ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. یہ آپ کی امت کی شان ہے. ایک بندہ کہنا لو جتنے کو لگا لگا رہنے دو، کسی کو کچھ نہیں کہنا، جہاں کو لگا لگا رہنے دو. یہ تو فکر مصطفیٰ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فکر اسلام نہیں ہے. مسلمان کی شان یہ کہ اگر اپنا بھائی، اپنا دوست، اپنا عزیز، اپنا محلےدار، اپنا رشتہ دار اگر کسی غلط کام میں مبتلا ہے اس کی اصلاح کی جائے. میرے بھائی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر لوگوں کو ایمان پہ لانا تھا. فرمایا تو جو کرنا، جو آیت کریمہ میں نے آپ پر رات خدمت تلاوت کی ہے، اگر میں اس کی تفسیر میں جاؤں تو وقت بہت لگ جائے گا، کیونکہ آج کے اجتماع میں خواتین بھی
بیسمنٹ میں موجود ہے، بڑی تعداد ہے، گرمی بھی ہے، تو بات کو میں مختصر انشاءاللہ کروں گا۔ لوگوں کی اصلاح کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدنامیاں بھی برداشت کی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام الٹا لوگ لیتے تھے، کافر، اور اپنی عقل کی یہ حالت تھی کہ جن بتوں کو پوجتے تھے نا جی، وہ کئی چیزوں سے بنائے ہوئے ہوتے تھے۔ وہ بت پتھر کے بھی تھے، وہ سونے کے بھی تھے، وہ چاندی کے بھی تھے، بت حتیٰ کہ کھانے پینے والی اشیاء کے بھی بنے ہوئے تھے۔ پنجابی میں کہوں تو گچک دے بت بھی بنائے ہوئے ہوں جنہوں نے، تلا والی گچک کا بت تھا، ہاں جی، اے جڑی چنیا کی دال والی جڑی گچک ہے وہ بت بنایا ہے۔ اسے دو کام لیتے تھے، وہ عقل کا اپنا یہ حال تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الٹے نام رکھے ہوتے، اپنی عقل کا یہ حال تھا کہ دو کام لیتے تھے، ایک تو گچک کا بنا ہوا بت مجسمہ سفر پہ ہوتے، اس کو آگے رکھ کے اس کو سجدے کرتے، خود بنایا، ہاں جی، سجدے۔ اچھا، عقل کا یہ حال تھا، جب بھوک لگتی تو اسی کو کھا لیتے، جب بھوک لگتی تو ہاں جی گچک گچک ہی ہوتی، پھر چاہے تل کی ہو کسی چیز، اس کو کھا، اس کو چبا رہا شروع کر دیتے۔ یہ کیسا معبود ہے جس کو خود بندہ ہی چبا گیا ہے؟ یہ عقل کا حال تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح بدنام کیا گیا، میں عرض کروں اس فکر کے لیے۔ عرب والوں میں رواج تھا کہ اگر کوئی بندہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں معاملہ تھا، رواج تھا، اگر کوئی بندہ کسی شخص کو آگے تشریف لے، اگر کوئی بندہ، توجہ فرمائے، کسی شخص کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتا، عرب میں رواج تھا کہ اس کو حقیقی بیٹے کا درجہ دیا جاتا تھا، حقیقی بیٹے کا۔ لیکن یہ بات غلط تھی۔ جو رشتے خون کے ہیں نا، یہ اللہ نے جوڑے ہیں، تو جو کرنا اصولی بات سمجھا دوں آپ کو، جو رشتے خون کے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑے ہیں، ان کو دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ باپ حضرت مولانا شیر علی صاحب، مجھے شرمندگی ہوتی ہے اگر علماء اگر عوام میں بیٹھے ہوں، مجھے شرمندگی ہوتی ہے، تو جو فرمائے، اگر باپ اپنے بیٹے کو آگ کر دے، کہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو آگ کیا جائیداد سے، میں اس کے کسی کال فیل کا ذمہ دار نہیں ہوں، اور میری جائیداد کے کسی بھی حصے کا میرا بیٹا وارث نہیں ہے، میرے فوت ہونے کے بعد آگ کر دے، اخبار میں دے دے، میڈیا پہ دے دے، یہ رشتہ اللہ نے جوڑا ہے، کبھی بھی وہ آگ نہیں ہوگا، بات یاد رکھنا، اور دینداروں کو ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے۔ رشتہ اللہ نے جوڑا ہے، وہ باپ ہے، وہ بیٹا ہے، ہزار مرتبہ کہے کہ یہ میرا نہیں ہے، ہاں جی، بچپن میں ساری ضرورتیں پوری کرتا تھا اور بیٹا بیٹا کرتا تھا، اب جوان ہو گیا تو میرا نہیں ہے، ہاں نافرمان ہے، اور اس نے بہت بڑا جرم کیا والدین کی نافرمانی کر کے، لیکن چونکہ یہ رشتہ اللہ نے جوڑا ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ اسی طرح اگر کسی کو منہ بولا بیٹا بنایا کسی نے، یعنی بیٹا نہیں تھا لیکن وہ اس کی خدمت کرتا تھا، اور کسی وجہ سے اس نے چاہا کہ میری اولاد نہیں ہے، یا کسی وجہ سے کہ بھئی یہ میں اس کو اپنا بیٹا بنا لوں، متبنہ منہ بولا بیٹا، شریعت میں اس کی اجازت تھی۔ تو یہ منہ بولا جو بیٹا تھا، عرب والے اس کو حقیقی بیٹے کا درجہ دیتے تھے۔ حقیقی بیٹے کا درجہ کیا ہے کہ جائیداد میں وارث، حالانکہ متبنہ جائیداد میں وارث نہیں ہوتا، منہ بولا بیٹا وارث نہیں ہوتا، کوئی رشتہ اللہ نے جوڑا، بندے نے جوڑا ہے۔ ہاں اس کے حق میں وصیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، وصیت کے ذریعے تو کوئی کچھ کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ ویسے اس کا بحیثیت وارث کوئی حصہ نہیں ہے، نہ اصحاب فرائض میں سے ہے، نہ حسبہ میں سے ہے، نہ ذوی الارحام میں سے ہے۔
لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھو قرآن پاک میں آپ کو فرمایا گیا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئے ہیں، وہ تمہیں میں سے ہیں، فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، ان پر یہ بات گراں گزرتی ہے کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ اب لوگ اس وجہ سے مشقت میں پڑے ہوئے تھے کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے، حتیٰ کہ اگر بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دیتا تھا تو طلاق دینے کے بعد جس نے اس کو بیٹا بنایا ہوا ہے منہ بولا باپ اس کی بیوی سے شادی نہیں کر سکتا تھا، اور اس کو عار کی بات سمجھتے تھے۔ اس معاشرے میں اب یہ بہت بڑی مشقت تھی، امت نے اس وجہ سے مستقبل میں بڑی مشقت میں پڑ جانا تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھاری کام کے لیے، اس رسم کو توڑنے کے لیے اپنی ذات کو پیش کیا، اپنی ذات کو۔ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید، منہ بولے بیٹے تھے، آپ نے اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب سے ان کا نکاح کر دیا۔ رب تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ ان دونوں کے آپس میں نہ بنے مزاج نہ ملے۔ قرآن کریم میں اس واقعے کو بیان کیا گیا سورہ احزاب میں، بنی نہیں، حضرت زید کو طلاق دینا پڑی۔ اب حضرت زید منہ بولے بیٹے تھے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، عرب میں روایت تک منہ بولے بیٹے کی بیوی کو حقیقی بیٹے کی بیوی کا درجہ یعنی بہو کا درجہ دیا جاتا تھا، اور ظاہر بات ہے کہ بہو سسر کے لیے حلال نہیں ہے، لیکن یہ معاملہ ایسا نہیں تھا، یہ رسم غلط تھی، اور مستقبل میں امت اس کی وجہ سے مشقت میں پڑ سکتی تھی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو پیش کیا، اور حضرت زینب سے جو حضرت زید کے نکاح میں تھی، طلاق کے بعد خود ان سے شادی کر لی۔ کسی صحابی کو بھی کہہ سکتے تھے، اس میں بہت حکمتیں ہیں، کسی صحابی کو بھی کہہ سکتے آپ شادی کر لو، لیکن خود اب مکہ والوں نے وہ تو باتیں ڈھونڈتے تھے نا جی، کوئی نہ کوئی ملے، اب انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، لو جی اپنے بیٹے کی جو ہے نا وہ بیوی سے شادی کر لی۔ لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا چیز تھی؟ آپ کے سامنے امت کی اصلاح تھی، آپ کی فکر یہ تھی کہ دنیا صحیح راستے پہ آ جائے، غلط رسومات اور غلط چیزوں کو چھوڑنے والی بن جائے۔ آپ نے اس بات کی پرواہ نہیں کی مکے والے میرے متعلق کیا کہتے ہیں، اپنی ذات کو پیش کیا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اقدس کو لوگوں کے سامنے بطور مثال کے پیش کیا، جس طرح کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی بڑھتی ہوئی نفرت کو کم کرنے کا اعلان کیا، اور فرمایا کہ اور یار ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو۔ اور عرب میں رواج تھا اگر ایک بندہ کسی وجہ سے دوسرے کو لڑ پڑتا قتل کر دیتا تو بدلے میں لڑائیاں نسلوں تک چلتی، نسلیں ختم ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سازش کا اور اس فتنے کا سد باب کیا، امت کی اصلاح کی، اور مثال میں فرمایا میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ کے خاندان کا ایک قتل تھا اور اس کا بدلہ باقی تھا، فرمایا میں اس کو معاف کرتا ہوں، اپنے آپ کو بطور مثال کے پیش کرتا ہوں۔ وہ لوگوں اس درس پہ آ جاؤ۔ سود کے متعلق آیتیں اترائی، سود حرام ہے، اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، قرآن کریم میں آ گیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے بطور مثال کے اپنے آپ کو پیش کیا، وہ فرمایا سود خوری کو چھوڑ دو۔ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ مالدار شخص ہے، جب سود حرام نہیں ہوا تھا اس سے پہلے آپ کا یہ طرز تھا کہ آپ لوگوں کو سودی قرضے دیا کرتے تھے، اور لوگوں سے بہت زیادہ مقدار میں پیسے لینے تھے، کروڑوں کی تعداد میں مقدار میں آپ نے لوگوں سے سودی قرضے لینے تھے جو دیے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا سود سے باز آ جاؤ، قرآن کریم کی آیات اتر آئی ہیں،
اس لیے آئندہ سود خوری نہ ہو، اور جو کچھ اب تک تم نے کر لیا اس کو چھوڑ دو، معاف کر دیں دوسرے کو، خام خواہ دوسرے کو گھسیٹتے نہ پھرو سودی قرضے کی وجہ سے کہ مجھے اضافے کے ساتھ واپس کرے۔ فرمایا بطور مثال کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، پھر فرمایا بطور مثال کہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ فرمایا میرے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جنہوں نے قرضے دے رکھے ہیں، میں وہ سارے قرضے معاف کرتا ہوں۔ یہ ہے فکر کہ امت مستقبل میں کہیں سود کے چکر میں نہ پھنسے۔ آج ہم میں سے ہر بندہ پھنسا ہوا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت قریب سود خوری عام ہو جائے گی، سود خوری عام ہو جائے گی۔ فرمایا اتنی عام ہو جائے گی اگر کوئی بندہ بچنا بھی چاہے گا نا، کچھ نہ کچھ گردوں کو باہر اس کو پہنچ کے رہے گا۔ تو واقعی ایسا ہے، صورتحال ایسی آ گئی ہے، چاہے اس کے لیے لاکھ دلیلیں کے گھڑے، اور بینکوں کا سود حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ ایک بندہ ایک مرتبہ بینک کا بڑا عہدیدار تھا، ایک دوست صاحب سیٹ میرے پاس لے کے آئے، چونکہ وہ اکاؤنٹس جو بینکوں میں کھولتے ہیں تو جس کے واسطے سے کھلے اس کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، اس نے بھائی اس ماہ اتنے اکاؤنٹ کھلوائے ہیں اور اتنا بیلنس موجود ہے، اس کی وجہ سے ہاں جی اتنے لاکھ اتنے لاکھ اتنے لاکھ۔ اب وہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ یار آپ ہماری بینک میں اکاؤنٹ کھلواؤ۔ اس نے کہا یہ حرام ہے، سود ہے، میں نہیں کھلواؤں گا۔ تو جب بہت پیچھے پڑے مجھے فون کیا کہ یار ایک بندہ میرے پیچھے سے جب میری جان نہیں چھوڑتا، بینکر ہے اور بڑا وہاں جو ہے وہ بینک کا مینیجر ہے، تو میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا لے آؤ۔ آگے بیٹھے، مجھے کہنے لگا جی پہلے تو مجہول فتوے سنانے لگا۔ میں نے کہا مجہول فتوے نہ سناؤ، ہم ہر روز فتوے دیتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی مفتی نہیں ہے۔ باضابطہ کسی ادارے کا پڑھا ہوا دینی ادارے کا، میں مسلک کی بات نہیں کرتا، کسی مسلک کا بھی معتبر عالم دین تمہارے ساتھ نہیں ہے، جھوٹ نہ بول لو۔ تم نے فرضی موریں بنائی ہوئی ہیں، فرضی مولوی کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ لاؤ کون سا عالم ہے جو تمہارا ساتھ دے رہا ہے، نمبر دو اس کا میں بات کرتا ہوں، کون سا علاقہ ہے دکھاؤ مجھے۔ اچھا اب وہ تھوڑا سا گھبرا گیا۔ اب میں نے کہا دوسری بات، میں نے کس بنیاد پہ اس کو سود کو حلال کہتے ہو؟ کہتے ہم بھی کاروبار کرتے ہیں۔ یہ کیا بات، آپ کاروبار کرو تو آپ کا منافع حلال، ہم کاروبار کریں ہمارا منافع حرام؟ میں نے کہا اس طرح سے میرا اس لیے حلال کہ میں اگر کاروبار کرتا ہوں، میں کسی بھائی سے مال میں شراکت کرتا ہوں، نفع اور نقصان کی بنیاد پہ کرتا ہوں، جبکہ تو نفع نقصان کی بنیاد پہ نہیں کرتا، تو نفع دیتا ہے نقصان میں شریک نہیں کرتا۔ کہا ہوا مہینے بعد اتنا پیسہ اکاؤنٹ میں آ جائے گا، 2 مہینے بعد نقصان میں شریک کیا، نقصان یہی سود ہے۔ کاروبار میں نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے، تم لوگ نقصان میں کتنا کی شریک کرتے ہو بتاؤ مجھے، اپنے بینک کا مجھے حساب دکھاؤ، آؤ بینک میں چلتے ہیں، آپ نے لوگوں کو کتنا نقصان دیا ہے۔ حالانکہ کاروبار میں نقصان تو ہوتا ہے، آج کل دیکھیں اربوں روپے کا کاروبار لگایا ہوا ہے ہمارے دوست، ہمارے علاقے میں کیا معاملہ ہے، فیکٹریاں بند پڑی ہیں، نقصان نہیں ہو رہا ہے۔ وہ دنیا کا کون سا کاروبار جس میں نقصان نہیں ہوتا، خاص طور پہ جب کاروباری اپنی مرضی سے کرنا ہے ہر طرح کا۔ اچھا مجھے اگلا پینترا بدلا، مجھے کہنے لگا کہ مولویوں کا کام ہوتا ہے فتوے لگانا، لہذا آپ نے اپنا کام کر دیا۔ میں نے کہا نہیں، میں نے بھی فتویٰ لگایا ہی نہیں۔ میں نے کہا میں خود آپ کے منہ سے یہ بات کہلوانے کو تیار ہوں کہ آپ جو سود لیتے ہو یہ سود ہے اور حرام ہے، اس کو پرافٹ کا نام تم نے دیا ہوا ہے، یہ سود ہے اور وہ سود ہے جس کو قرآن نے حرام کہا۔ مجھے کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا میں آپ کو ایسی دلیل دوں گا کہ آپ کے دانت کھٹے ہو جائیں گے اور آپ کبھی اس بات کو آگے بتاؤ دلیل کے پیش نہیں کرو گے۔ مجھے کہنا کیا؟ میں نے کہا آج تک تم کہتے تھے کہ بینک کا سود حلال ہے اور اس پر جو ہے نا آیتیں بھی اپنے مرضی کی پیش کرتے تھے، حدیثیں بھی، حالانکہ نہ ان آیتوں کوئی تعلق ہے اس چیز سے نہ حدیثوں کا۔ میں نے کہا جب اسلامی بینکیں بنی، مثال بینک بنی، بینک البرکہ بنی، بینک اسلامی بنی، جب یہ اسلامی بینکیں بنی اور لوگوں کا رجحان اسلامی بینک کاری کی طرف ہوا،
اب تم لوگوں نے بھی جو سودی بینکیں رکھتے ہو، سودی بینکر ہو، تم نے بھی اپنی اسلامی برانچیں بنائی کہ نہیں بنائی؟ حبیب بینک کی اسلامی برانچ موجود ہے، الفلاح بینک کی اسلامی برانچ موجود ہے، حتیٰ کہ عیسائیوں کی بینک ہے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ، ہاں جی اسٹینڈرڈ چارٹرڈ، وہ عیسائیوں کی ہے، حتیٰ کہ اس کی بھی اسلامی برانچ موجود ہے۔ اور میں نے کہا یہ جو تم نے اسلامی برانچیں بنائی ہیں، یہ اسلامی برانچیں بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ پہلی تمہاری غیر اسلامی تھی، پہلی تمہاری اگر پہلی اسلامی تھی تو اسلامی بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اب مجھے کہا اب میں نہیں بیٹھنا چاہتا، کہتا اب میں نہیں، بس میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے لگتا کہ میرا وقت یہاں ضائع ہی ہوگا۔ میں نے کہا اللہ تجھے ہدایت دے، تو جواب میری بات کا، اگر پہلا اسلام تھا تو پھر یہ اسلامی برانچیں کیوں تمہیں والا بنانی پڑی ہیں؟ اچھا دوسرے سوال پوچھتے ہیں، بات میں نے چھیڑی، میں اس کو تھوڑا سا کور کروں کہ جی دیکھو اسلامی برانچ میزان بینک بھی اسلامی ہے، حبیب بینک نے بھی اسلامی برانچ بنائی ہے، الفلاح نے بنائی ہے، الفیصل نے بنائی ہے، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ نے بنائی ہے، تو کیا ہم ان اسلامی بینکوں میں اسلامی برانچوں میں پیسے جمع کروا سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں نہیں۔ اسی طرح کے ایک اور میں سے واقعہ پیش آیا کہ بندہ اسی طرح کا تھا، تو ابھی بینک کا تھا، کہتا کہ جی اسلامی برانچ جو ہے ہم نے بنائی ہے، اب کیا وجہ تم میزان کا کہتے ہو لیکن اسلام ہے اس کا، حبیب بینک ہماری اسلامی سے نہیں کہتے، فرق کیا ہے؟ میں نے کہا فرق سمجھ لو، دو اور دو کی طرح فرق واضح ہے۔ تم نے بھی اسلامی کا لیبل لگایا، انہوں نے بھی لگایا، لیکن انہوں نے اپنا نظام سارے کا سارا چیک کرایا میزان بینک والوں نے، اور علماء کرام کی کمیٹی اور علماء کرام کی شورا نے اس نظام کو باقاعدہ مرتب کر کے ان کو دیا، وہ اسی پر چل رہے ہیں، ان کی نگرانی ہو رہی ہے۔ اور تمہاری جو اسلامی ہے، خواہ حبیب کی ہو، خواہ فیصل کی ہو، خواہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کی ہو، خواہ جو ہے وہ الفلاح کی ہو، تم نے لیبل تو بورڈ تو اسلامی کا لگایا ہے، لیکن ہمیں وہ نظام چیک نہیں کرایا، وہ تم نے لوگوں کو گھیرنے کے لیے سارا کام کیا ہوا ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ڈاکٹر عمران اشرف صاحب عثمانی دامہ برکاتہم، جو حضرت شیخ مفتقی عثمانی صاحب دامہ برکاتہم کے بیٹے ہیں اور میزان بینک کے غالباً شرعی ایڈوائزر بھی ہیں، وہ ایک عجیب واقعہ سنانے لگے۔ کہنے لگے میں ایک مرتبہ ایک کانفرنس میں گیا، تو انگلینڈ میں تھی غالباً، کہتی وہاں میں نے دیکھا کہ اسلامی بینکاری کے متعلق کانفرنس تھی، تو مجھے بلایا گیا۔ میں نے دیکھا کہ مسلمان بینکر بھی موجود ہیں جنہوں نے بینکیں بنائی ہوئی ہیں، کافر بھی موجود ہیں، حتیٰ کہ عیسائی بھی، یہودی بھی، حتیٰ کہ کیمونس جو خدا کے وجود کا منکر ہے اس نے بھی اسلامی بینک بنائی ہوئی ہے۔ کہتے میں حیران ہوا اور مجھے خوشی ہوئی اس بات کی کہ ہم نے جو دعوت لے کر ہم چلے تھے، ہم نے جو محنت شروع کی تھی، الحمدللہ آج کافر بھی اس کو اپنانے میں مجبور ہے۔ کہتے میں نے ایک کیمونس سے سوال کیا، کیمونس سے میں نے کہا تمہیں کیا ضرورت ہے اسلامی بینک بنانے کی، تم تو خدا کو نہیں مانتے، اسلام کو کیسے مانو گے؟ تو کہنے لگا مولانا صاحب ہمیں اسلام سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں تو غرض پیسے سے ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بندہ جائے نا، گاہک جائے نا، وہ اور عنوان سے پھنستا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اسلام کے نام پہ پھنستا تو تب ٹھیک ہے، حضرت اپنا گاہک نہیں جان دینا کسی اور بینک کا، لاہور والا کوئی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے خود اپنے آپ کو پیش کیا ہے، امت مشقت میں نہ پڑے، مستقبل میں امت کے لیے فیصلے کرنے آسان ہو جائیں۔ اس لیے ربیع الاول کا مہینہ ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو پڑھیں، آپ کی فکر کو پڑھیں، آپ کی فکر کیا ہے، دنیا حرام خوری سے بچنے والی بن جائے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں صراحت فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے اپنے مال نہ کھاؤ، اور اپنے گھرانے کو پیش کر دیا، فرمایا حضرت عباس کا سارا قرضہ معاف۔ آج دیکھو یہ ہمارے مزدور بھائی بیٹھے ہیں بہت سارے، یہ لکی کمیٹیاں شروع ہوئی ہیں آج کل، اور لکی کمیٹی میں موٹر سائیکل ملتے ہیں، 50 بندے ہیں، 1000 ماہانہ جمع کرائیں گے، ہر ایک کو جو ہے نا وہ جس کا نام نکل آئے گا اس کو موٹر سائیکل ملے گا۔ دوست مجھے کہنے لگا اس نے کام شروع کیا ہوتا ہے، میں نے کہا یہ غلط ہے، اس کو ختم کر دو۔ کہنے لگا جی وجہ،
میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ جو بندہ کہتے ہیں دیکھو جی بندے کے اپنا قسطیں جمع کراتے ہیں تو قسط میں 1000 روپے دیتے ہیں تو زیادہ، اب ہم اگر موٹر سائیکل دیتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے، قسطوں میں پیسے آ گئے. اور میں نے کہا لکی کمیٹی میں یہ ہوتا نہیں. اگر ایک بندے نے ایک قسط دی ہے اس کا نام نکلا اس کو باقی قسطیں معاف ہے کہ نہیں ایسا؟ بھائی قسطیں معاف. 1000 جمع کروایا 50,000 کا موٹر سائیکل لے کے جا رہا ہے، 49,000 روپیہ جو اس کو کہاں سے مل رہا ہے، وہ کیا ہے؟ میں نے کہا جو 50 ممبر ہیں لکی کمیٹی والے 50 ممبر ہیں، 50 ممبروں میں سے ہر ایک نے اگر 1000 روپے جمع کروایا کس وجہ سے کہ 50 قسطیں دینی پڑے؟ نہ نہ نہ، بلکہ اس وجہ سے کہ میرا شاید پہلا نمبر نکل آئے، شاید میرا دوسرا نکل آئے، باقی قسطیں معاف ہو جائے. اس وجہ سے کہ یہ جوا اور سود ہے، اللہ کے بندے اس کو چھوڑ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی کہ لقمائے حلال کھانے والے بن جائے بندے. اور جو کریں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے تھے، آپ نے فرمایا تھا کہ صدقہ میرے لیے میری آل کے لیے حلال نہیں ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ تشریف فرما تھے، صدقہ کی کھجوریں آ گئی، صدقہ کی کھجوریں آ گئی. حضرت حسن قریب بیٹھے تھے، وہ ٹوکرے سے اٹھائیں اور منہ میں ڈال لیں. بچے تھے، آل رسول کے لیے صدقہ حلال نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا حالانکہ ایک کھجور تھی، دیکھنے کو دیکھا جائے مقدار میں ایک کھجور کیا ہے، اور دینے والے کو بھی تراس کوئی نہیں تھا. اور فرمایا اس کو باہر نکالو، حسن باہر نکالو. اب حضرت حسن رضی اللہ عنہ باہر نکالے تو وہ نکل ہی رہی تھی، بھوک لگی ہوئی تھی شدید، کھائی اور چلے گی میدے میں. اب جو ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی مبارک منہ میں داخل کی اور کیا کروائی، فرمایا اس کو نکالو. جب تک نہیں نکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکون سے نہیں بیٹھے. ایک کھجور حرام کی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے کہ بھائی پیٹ میں نہ جائے. جس کا اڑنا بچھونا ہی حرام ہے میرے بھائی، اس کا کیا بنے گا؟ دین پہ چلنا یہ ربیع الاول کا پیغام ہے. اچھا میں عرض کروں، ربیع الاول کا مہینہ ہم بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ کافی تعداد ہے، بیسمنٹ خواتین سے بھری ہوئی ہے. ہم بیٹھے ہیں، ہمارے جلسوں میں کیا ہوتا ہے؟ ویسے تو ہم دین کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، تو اگر کبھی وقت مل جائے ہم آئیں. اکثر دعوت نامہ دینے کے لیے جاتے ہیں، بچے جاتے ہیں، میں تو بہت کم جاتا ہوں، ٹائم ہی نہیں ملتا. تو میسج کر دوں دوستوں کی الگ بات ہے. تو پہلے پوچھتے ہیں کھانے کو کیا ہے، کھانے کو، یعنی مطلب یہ کہ اگر ہم دین کو گھنٹہ دینا بھی چاہتے ہیں، دین کی بات سننے کو پہلے پوچھتے ہیں بھی ہمارے لیے کھانے میں کچھ ہے، پیٹ کے لیے آتے ہیں. دین کی بات سننے والوں کے 3-4 طرز ہیں. توجہ. نمبر 1، بہت سے لوگ حلیم کھانے کے لیے آتے ہیں، کھانا کھانے کے لیے، چاول کھانے کے لیے آتے ہیں. میرے بھائی اپنی نیت کو درست کر لے، رازق اللہ کی ذات ہے اور ہر روز دیتا ہے اور اچھا دیتا ہے. جب ہر روز دیتا ہے تو آج کیوں نہ دے گا؟ اگر دین کی بات سننے کے لیے آئے ہو تو اب تو ضرور دے گا. تو لوگ دین کی بات سننے کے لیے آتے ہیں کس لیے؟ کھانا ملے. اور کچھ لوگ آتے ہیں دین کی بات سننے کے لیے کہ کیڑے نکال لیں، مولوی صاحب تقریر کرنی ہے، ہاں جی 2-4 باتیں جو ہے نا وہ ان کی آپ نوٹ کر لیں اور بعد میں بدنام کرنے کے لیے بہانہ مل جائے. دیکھو جی بیان میں فلاں بات غلط کی ہے، فلاں غلط کی ہے، فلاں غلط کی ہے. مجمع میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. یہ دوسری پارٹی ہے، توجہ کرنا. تیسری پارٹی دین کی بات سننے کے لیے. بہت سارے لوگ آج دین کی بات سننے کے لیے آتے ہیں کانوں کے چسکے کے لیے. کس لیے؟ کانوں کا چسکا. بیان کرنے والا سریلی آواز سے بیان کرے، یا گویوں کے طرز پر جو نچائے ٹپائے یوں کرتا رہے ہو کہ ہاتھ اٹھاؤ ٹانگیں اٹھاؤ. کانوں کا چسکا اسے کہتے ہیں. کوئی فکر لے کر نہیں آیا کہ صرف کانوں کا چسکا لینے کے لیے آیا. فلانا بندہ ہوتی آواز بڑی سریلی ہے، فلانا بندہ جو ہے نا وہ جو ہے نا بڑا کہہ لو کہ ذرا خود بھی حرکت میں رہتا ہے، دوسروں کو بھی مزہ آتا ہے اس کو دیکھ کر جو ہے نا.
اور رمجم کرتا ہے، رمجم 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 رمجم، ہاں جی، اللہ کے نبی کے نام پہ۔ میرے بھائیوں، یہ کانوں کے چسکے والے لوگ بھی میرے بھائیوں وہ فکر نہیں ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ کتنے گروہ ہو گئے؟ توجہ کرنا، کتنے ہو گئے؟ بھول نہ جانا، میں دوبارہ پھر سب یاد کراؤں گا۔ نمبر 4، چوتھا گروہ بسا ہوگا دین کی بات سننے کے لیے آتا ہے ثواب کی غرض سے۔ میری بات کو غلط نہ لینا، سمجھ لینا۔ بہت سارا مجمع دین کی بات سننے کے لیے ثواب کی غرض سے، کہ بھائی جلسہ ہے، محفل ہے، ثواب کی نیت سے بیٹھ جاتے ہیں، ثواب کے لیے جاتے ہیں۔ اگرچہ ثواب کی نیت سے آنا شریعت میں منع نہیں ہے، مطلوب ہے، مقصود ہے، اور یہ آنے والا ناکام نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں ثواب کی نیت لینے والا صرف جو بندہ ہے نا، تو وہ تو اس لیے آیا ہے قرآن سنوں گا ثواب ملے گا، نعت سنوں گا ثواب ملے گا، بیان سنوں گا ثواب ملے گا، وہ عمل کے جذبے سے نہیں آیا۔ تو کام کی بات مل جائے اور میں اپنی اصلاح کرنے والا بن جاؤں، بیان گھنٹے کا سننے کے بعد میں جا کے گھر میں سوچنے والا بن جاؤں کہ آج مولوی صاحب نے 10 باتیں اگر کی ہیں، ان میں سے میرا کتنی باتوں پر عمل ہے، ثواب کی نیت سے۔ کتنے بندے ہو گئے؟ 4۔ 5واں بندہ وہ ہے جو اصلاح کی غرض سے آتا ہے، وہ اصلاح کی غرض سے آتا ہے کہ میں اس غرض سے آؤں، وقت پہ پہنچوں، بھاگتا ہوا آتا ہے اور ہمتن گوش ہو کے بیٹھتا ہے، یعنی کانوں کو اس طرح متوجہ رکھتا ہے بات کی طرف جس طرح کی متوجہ رکھنے کا حق ہے، ایک ایک بات کو اپنے دل کی تختی پر لکھ رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس بندے کو جلسے میں، محفل میں آنے کا 100% نفع ہوتا ہے۔ باقی جو اوپر میں نے 4 بیان کیے نا، ان کو 100% نفع نہیں ہوتا۔ ہاں کوئی بات کسی کے دل پہ لگ گئی، ہو سکتا ہے نمازی بن جائے، ہو سکتا ہے داڑھی رکھ لے، ہو سکتا ہے سود چھوڑ دے، ہو سکتا ہے کہ رشوت چھوڑ دے، ہو سکتا ہے بدکاری کو چھوڑ دے، لیکن یہ چانس ہے میرے بھائیوں۔ لیکن وہ بندہ جو اصلاح کی نیت سے آیا کہ بھائی میں گناہ گار بندہ ہوں اور میرے اندر بڑی خامیاں ہیں، میں نے بیان اس لیے سننا ہے کہ اپنی خامیوں کی اصلاح کرنے والا بن جاؤں، یہ بندہ وہ ہے جس کو آنے کا 100% نقصان نہیں، 100% فائدہ ہوگا۔ آپ لوگ کس نیت سے آئے کریں گے؟ ہاں جی، کس نیت سے؟ اصلاح کی نیت سے۔ کس نیت سے؟ اگرچہ میں خود مصلح نہیں ہوں، میری اوقات اور حیثیت نہیں کہ میں آپ لوگوں کی اصلاح کروں، لیکن ہم بھائی ہیں، ہم علاقے کے ہیں، ہم دوست ہیں، مل بیٹھیں گے، مسائل کا، عقائد کا، نظریات کا مذاکرہ کریں گے، تو مل بیٹھنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو کہوں مجھے خود عمل کی توفیق ہو جائے، یہ فائدہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دینی مجالس میں شرکت کریں اور بھرپور کریں، اصلاح کی نیت سے کریں، اور ساتھ ثواب کی نیت میں شامل کر لیں۔ یہ سونے پہ ثواب ہے، یہ کیا ہے؟ سونے پہ۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں جی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، میں اس پہ بہت بولنا چاہتا تھا، میرا بیان کم از کم 2.5 گھنٹے کا تو مجھے مزہ آتا ہے، لیکن ساتھی کوئی دور سے بھی آئے ہوئے ہیں، خواتین بھی ہیں، اس لیے آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، ہم نے کہیں اور بھی جانا ہے۔ تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ میری امت مشقت میں نہ پڑے، آپ پر یہ بات گراں گزرتی تھی کہ آپ کی امت مشقت میں پڑے، آپ نے خود اپنی عملی مثالیں پیش کی ہیں کئی معاملات میں، تاکہ امت کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ گھر والی اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور شادی کے بعد سب سے بڑی رازدان ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک عجیب نظام بنایا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھر والیوں کے ساتھ
بس اوقات اس طرح کے معاملات کیے ہیں کہ امت کے لیے مشقتیں ختم ہو جائیں، آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک اور ہر وقت غصے میں نہیں، اچھے لہجے میں بات کرنا اور ان کی دل لگی کی بات کرنا، یہ بات کرنے لگا، ہر ویلے سیریس نہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دن فرمانے لگے، عائشہ ہم دونوں دوڑ نہ لگائیں، کی کریے؟ دوڑ لائیے، دیکھیے کون جیتا۔ اب اس میں دیکھنا امت مشقت میں نہ پڑے، کل کو کہنا کہ رن مرید ہے، ہاں جی بیوی نے نہیں چاہ دیکھو دوڑ لوٹ لیا۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دیکھ جو سوچتی تھی، آپ کی جو فکر تھی نا وہ بڑی عظیم تھی، امت کے لیے راحت کے راستے کھل جائیں۔ اور میں عائشہ دوڑ نہ لگائیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی ضرور چلو دوڑ لگاتے۔ اب آپ کا مقصد کیا تھا؟ اسے آپ کا اس سے مقصد تھا کہ بیوی کی حوصلہ افزائی ہو، ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ تو تعلیم یہ امت کو دینا چاہتے تھے کہ ہر وقت بیویوں میں کیڑے نہ نکالتے رہا کر، تو حوصلہ افزائی مقصود تھی۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی کم تھی، بلکہ بہت کم تھی، اور وجود بھی مختصر تھا۔ تو جب دوڑ لگائی گئی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قصدن پیچھے رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ میں جیت گئی، یعنی جہاں تک جانا تھا، جو ہدف تھا، وہ حضرت عائشہ پہلے پہنچ گئی رضی اللہ عنہ، حضور پیچھے رہ گئے۔ اب آپ نے حضرت عائشہ کی تعریف کی، واہ واہ بڑی دوڑ ہے تھوڑی، ہاں جی خوش کیا تاکہ خوش ہو جائے، اور میں واہ بڑی تیز رفتار ہے، آپ تعریف کی، اس پہ تعریف کی۔ اب حضرت عائشہ خوش ہو گئی، واہ آج تو میں حضور سے دوڑ میں جیت گئی۔ اب چونکہ ایک بات ان کے ذہن میں بیٹھ گئی تھی کہ میں دوڑ میں جیتی ہوں، شاید کہ جب بھی کبھی دوڑ ہو تو میں ہی جیتوں۔ ایک دن حضور علیہ وسلم پھر فرمایا شاید پھر دوڑ نہ لگائے۔ وہ جو پرانی فکر تھی نا اس کو ظاہر کرنا تھا کہ میں ایسا بھی نہیں کہ میں تیرا مقابلہ نہ کر سکوں، اور میں عائشہ آج پھر دوڑ لگائے۔ تو اماں جی فرمانے لگی جی ٹھیک ہے چلو دوڑ لگاتے ہیں۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دوڑے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اب آپ ہدف پر پہلے پہنچ گئے اور آپ جیت گئے۔ آپ تاکہ ان کو بھی یہ بات ذہن میں رہے کہ میں کمزور نہیں ہوں۔ اس دن جو میں نے جتوایا تھا دل رکھنے کی جتوایا تھا، اور فرمایا دل کا بھی دل کا، یہ اس کے بدلے میں ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ دل لگی کی باتیں، دل لگی کی باتیں اپنے عزیزوں کے ساتھ کریں، محلے کے یار، محلے کے دوست، محلے کے فلاں اور فلاں نہیں، اپنی بیوی سے کریں، وہ خوش ہو۔ اپنے عزیزوں کے کریں، اپنے دوستوں سے دل لگی کرنا جائز، ہاتھ میں منع نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے تھے، اور بھی صحابہ کرام کی دسترخوان لگا، کھجوریں کھا رہے ہیں سارے، آپ بھی کھجوریں کھا رہے ہیں اور دوسرے لوگ بھی کھجوریں کھا رہے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی سامنے بیٹھے کھجوریں کھا رہے ہیں۔ مشقت میں نہ پڑ جائے امت، اس کی عملی تصویر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھا رہے ہیں، اور کھجوریں کھا کے گٹھلیاں حضرت علی کے آگے کر رہے ہیں۔ کھجور کھائی گٹلی حضرت علی کے آگے، کھجور کھائی گٹلی حضرت علی کے آگے۔ جب کھجوریں ختم ہو گئی، آپ نے فرمایا آج سب سے زیادہ کھجوریں علی نے کھائی ہیں۔ کیا فرمایا؟ آج سب سے زیادہ کھجوریں علی نے کھائی ہیں۔ اب حضرت علی بھی جانتے تھے بھی حضور دل لگی کر رہے ہیں۔ فرمایا حضور میں نے تو کھجوریں زیادہ کھا لیں، آپ تو گٹلیاں بھی کھا گئے، اپنی گٹلیاں دکھائیں کہاں ہیں؟ یہ دل لگی، امت مشقت میں نہ پڑے۔ میرے بھائیو، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو پڑھیں، عمل کے جذبے سے پڑھیں، جس فکر کو آپ لے کے آئے تو اس فکر کو اپنائیں۔ وہ فکر یہ تھی کہ سارے کا سارا عالم ہدایت پہ آ جائے۔
ہماری تبلیغی جماعت، میں دل سے کہہ رہا ہوں، آج جو محنت کر رہی ہے نا پوری دنیا میں، یہ وہی فگر ہے۔ اس لیے اگر ایک بندہ چاہتا ہے نا میرا مسجد سے تعلق جڑ جائے اور میں اس فکر پہ آ جاؤں جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، ہوئی لوگ ہدایت پہ آ گئے، جماعت کے ساتھ وقت لگائے، چلہ لگائے، 4 ماہ لگائے، 7 ماہ لگائے، ہاں جی، پہلے 3 دن سے شروع کریں، 6 روزے سے کریں گے انشاءاللہ، وقت لگائیں۔ جب آپ 3 دن لگائیں گے نا، میں انشاءاللہ کبھی اس پہ بات کروں گا، جماعت کے ساتھ جانے کا کیا فائدہ ہے، کبھی اس پہ بات تھوڑی تفصیل سے کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، سارا بیان اس پہ ہوگا۔ تبلیغی اجتماع آ رہا ہے نومبر 10، 11، 12 یہ تاریخیں ہیں اجتماع کی، تو ہاں جی، تو انشاءاللہ تعالیٰ گاڑیاں جائیں گی، کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں سے بھی گاڑی جائے، عثمانیہ مسجد سے بھی جائے گی، رحمانیہ مسجد سے بھی جائے گی، گاڑیاں جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ اس میں ایک مرتبہ جا کے دیکھیں ذرا ہوتا کیا ہے، 3 دن لگا کے آئیں، پنجابی سے کہتے ہیں نا مزہ ہے تو پیسے واپس، اللہ والوں کے پاس 3 دن بیٹھ کے دیکھیں۔ جماعت والوں کا کام یہ ہے اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی جان یہ لگاتے ہیں۔ کوئی چلے کے لیے جاتا ہے نا، کوئی 3 دن کے لیے جاتا ہے، اپنی جیب میں پیسے ڈال کے جاتا ہے۔ جب بندے کا وہاں اب اور دیکھو یہ بڑا مشکل ہے آج کے دور میں، اپنے آپ کو پیدل لے کے چلنا یہ مشکل ہے۔ ایک بندہ اس نے اپنا بستر بھی اپنے اٹھایا ہوا ہے، چولہا بھی اٹھایا ہوا ہے، ہاں جی، برتن بھی اٹھائے ہوئے ہیں، اب اس کے لیے کتنا آسان ہے جانا، وہ ایمان کی طاقت ہے جو اس کو لیے کرتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور جماعت کے ساتھ وقت لگاؤ، رائمنڈ جاؤ، 6 روزہ لگا کے آؤ، اجتماع میں جب آپ جاؤ گے 3 دن وہاں ٹھہرو گے، وہاں کی برکات دیکھو گے، واپس آؤ گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جی چاہے گا پھر جاؤ، جی چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔